بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو۔ بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی، اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں،
اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی ہرس میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک کبھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت، گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ یقین جانو
اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ اختیار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نباتلا مقدر ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کیے رہو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہوں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں،
دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنی کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا، اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں گی، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ، چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو۔ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں شرانگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ تھوڑے دن، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا،
وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھیں، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔